مدینہ میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی۔ اسلامی ریاست میں مسلمانوں کے کیا معاملات ہو اور ایک مسلمانوں کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اس پہ تھا، اور بڑی اہم چیزیں، اور ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے کہ اصل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ہم کیسا رہے۔ یہاں میں نے جس 11، 12، 13 تین آیتوں کی تلاوت کی سعادت حاصل کی کوشش کرتا ہوں کہ 2 کم سے کم آج مکمل ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑاؤ، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو۔ اگر آپ معاشرے میں مسلمانوں کے دیکھیں، دوسرے کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، اور جو ہے ہنسی اڑانا، کسی کی ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنا، یہ جو ہے عام ہو چکا ہے۔ اب یہاں یاد رکھیے، وہ حدیث یاد آ رہی ہے مجھے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کعبے کا طواف کر رہے تھے، فرمایا تم جانتے ہو اس کی عظمت کیا ہو؟ لوگوں نے کہا کون نہیں جانتا کعبے کی عظمت؟ تو علیہ السلام جانتے ہیں اس کی عظمت۔ فرمایا ایک مسلمان کی عزت، اس کی عظمت اس کعبے سے بڑھ کے میرے پاس۔ لیکن اگر آپ دیکھیے، ہم کسی سے مخالف ہو جاتے تو اس کے بارے میں جو کچھ کہتے، حد یہ کہ مخالفت کی تو بات چھوڑ دیجیے، دشمن کی بات تو چھوڑ دیجیے، خود دوستوں کے بارے میں سامنے تو بڑے ہمدردانہ انداز سے ملتے، اور جو ہے ہٹنے کے بعد اس کا مذاق اڑاتے۔ برا نہ مانے جو میری گفتگو بعد میں اب اس کو اپلوڈ کرتے جس کے سامنے جائے، میں کئی علماء کو دیکھا، اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے عالم دین بھی ہیں جو ایسی حرکتیں نہیں کرتے، لیکن عام علماء اکرام کا بھی یہ وتیرہ ہے۔ عام لوگوں کی تو بات چھوڑ دیجئے کہ وہ بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کا جب اٹھ کے جائے گا تو پھر 4 بیٹھے ہوئے، ایک اٹھ کے جا رہا، 3 اس کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور مسلمانوں کی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر کسی مسلمان کا کسی وجہ سے مذاق اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس اڑانے والے کو روک دے اور اس کی تکریم کرے، تعظیم کرے، اس کے پاس، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے۔ ہمارا ایک رشتہ ایمان کا اور بہت بڑا رشتہ ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ مرد بھی ایسا نہ کرے، ایک مردوں کا ایک گروہ تم میں سے یہ نہ کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والا نساء من نساء، عورتوں کا بھی گروہ ایسا نہ کرے، عورتوں کا ایک گروہ دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ مردوں میں بھی آج کل عام ہو چکا ہے، لیکن عورتوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ وہ سب سے اچھی عورت کہلائے۔ میرے ماں، بہنیں، بیٹی جو بیٹھے مجھے معاف کرے، ایسے سب نہیں ہوتے لیکن اکثر میجارٹی ہوتی، ہر چیز میں اس کی تعریف اور دوسرے کی نہ ہو۔ یہ یہاں کیونکہ ہمارے پاس درس میں عورتیں بھی آتی ہیں، میں آپ کے لیے کہوں گا کہ خاندان کی کسی لڑکی کی تعریف کسی اور اس کی کزن کے سامنے، اس کی کسی رشتہ دار لڑکی کے سامنے کی جائے، کیا ہوتا دیکھیے۔ خاندان کی کسی عورت کی تعریف کسی بڑی عورت کے سامنے کی جائے، دیکھیے کیا ہوتا، کتنا غصہ آتا۔ ان کو یہ اچھے دکھتے، ہمارے ہم اچھے نہیں دکھتے آپ کو۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ جو حسد بولتے، جلن بڑھتے، اس کا خوش ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہمارے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے صاحب رشتہ دار بھی نہیں ہے تو میری کلمہ کو بہن ہے، اس کی تعریف انہوں نے دی۔ مردوں کے سامنے آپ، ایک مردوں میں بھی ہے، آپ تعریف کر کے دی، ارے جانت بھائی رہن تو انہوں بڑے اچھے، چھوڑو ان کی بات۔ جو حقائق ہے، جو خوبیاں، اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کسی مسلمان مرد کی تعریف ہو رہی مردوں کو، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ جو ہے کسی عورت کی تعریف ہو رہی تو کوشش کرے اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرے، وہ چیزیں لائے تاکہ لوگ آپ کی تعریف کرے اور آپ کا مقام بھی بڑھے، عزت بھی بڑھے۔ یہ کیفیت ہونا۔ ارے میں نے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے ایمان والوں سے مخاطب ہے، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، اللہ کا حکم ہے، نافرمانی کرے تو گناہ گار ہو جاتے۔ میں نے کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہو، تم جس کا مذاق اڑاتے تم کو نہیں معلوم، بظاہر انہیں ایسا دکھ رہا لیکن اندرونی معاملات اس کے کچھ بدلے ہوئے ہو، تم نہیں جانتے ان کے بارے میں۔ اور نہ عورتوں کا مذاق اڑائے، ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہو۔ اب یہاں میں 1-2 باتیں آپ سے عرض کروں گا
یہ ہوتا کیوں؟ مذاق اڑانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، عام طور پہ کہہ رہا ہوں میں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہم چاہتے کہ ہم کو سب اچھا کہیں اور دوسرے کو برا کہیں۔ آپ میں کوئی خوبی ہے، کوئی بولا نہیں صاحب ان میں بھی اچھی خوبی ہے، ماشاءاللہ اللہ نے دی خوبی، بہت اچھی بات ہے، خوش ہونا چاہیے، نہیں صاحب میرے میں بولنا تھا، ان میں کہیں کیوں بولے وہ خوبی، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ عورتوں میں بھی ہوتا ہے، عورتوں میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اگر کسی عورت کی خوبصورتی کی تعریف کی جائے، دوسری عورت کو کبھی برداشت نہیں ہوتا کہ کسی اور عورت کو خوبصورت کہا جائے اس کو چھوڑ کے۔ پھر آپ دیکھیے جو ہوتا ہے اس کے بعد جو معاملات پیش آتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کو ہمارے انداز کو ہم کو بدلنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے کہا کہ مذاق نہ اڑایا جائے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیندار کہلائے معاشرے میں، اندر سے معاملہ پورا فوخل رہتا، نمبر 1 کے جھوٹے، نمبر 1 کے بے ایمان، کاروبار کر کے دیکھو پتہ چلتا معاملات کر کے ان سے، نمبر 1 کے دھوکے باز، نماز کا ٹائم ہوتے رہتا، گھر میں سوتے رہتے، اٹھ کے نماز کھلے جاتے، پھر جو ہے کبھی آ بھی گئے، پھر ذرا پن سور کے جو ہے اچھے کپڑے، اسلامک تہذیب کے لباس کے کپڑے پہن لیے، آگے مسجد میں، اور پھر آگے تو پھر جو ہے بتایا کہ صاحب میں نماز پڑھنے والا ہوں۔ ہماری کیفیتیں ظاہری ایسی ہوتی ہے، اندر سے معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو دیندار کہیں۔ اگر کسی کے اخلاق کی اور دیندار کی تعریف کی جائے تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا، ہم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ چلو مسلم معاشرے میں ایسا شخص ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، ایفا عہد کرتا ہے، اور پھر اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم کو خوش ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے ہم میں جلن اور حسد پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں نتیجہ بولنے سے پر ایک بات کرتا، ایک اور بات ہے، بات یہ ہے کہ اب ہم مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، بہت مسلکوں میں بٹے ہوئے ہو، کسی دوسرے مسلک کے آدمی کی تعریف ہوتی، بڑا دیندار ہے، ارے چھوڑو میاں انہیں تو ایسا ہے، انہیں کیا بات کرتے ہیں، اس کا ایمان ہی صحیح نہیں، انہیں مسلمان ہی صحیح نہیں، شروع ہو گئے۔ ایک اور چیز آ گئی، اب آپ تعجب کریں گے، اور یہ بہت خطرناک مرض امراض ہے جس میں امت گھری ہوئی ہے۔ ایک اور مرض آ گیا ہے، وہ مرض یہ ہے کہ آپ جس ادارے سے پڑھتے ہیں، جس دینی مدرسے کے فارغ ہیں، کسی اور دینی مدرس کے عالم کی تعریف کر دی جائے، پھر آپ کو گوارا نہیں ہوتا۔ بڑے لوگوں میں بھی آؤ، ارے ہے کیا ان کی علمیت میرے سامنے میں، تو یہ معاملہ بھی بہت بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کے مدرسے کا نہیں ہوگا، آپ کے مکتب کا نہیں ہوگا، آپ کے مسلک کا نہیں ہوگا، ہے اس میں خوبیاں، تعریف ہو رہی ہونے دیجیے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو برداشت نہیں ہو رہا تو کم سے کم صبر تو کر لیجیے، زبان سے خلاف مت بولیے۔ اگر یہ برداشت اور ایک دوسرے کی تعریف کو سہنے کی عادت نہ ہو تو پھر دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور برا نہ مانے مجھے، ہمارے پاس تو ایسے پروفیشنل اسپیکرز بن گئے، اور وہ جو ہے ان کے مجموع میں دوسرے کی حجو کرنا، ٹھیک ہے تنقید کر سکتے، خود میں اگر کوئی میرے مسلک کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو میں اس کا سب جواب دیتا ہوں، لیکن اس کے معنی نہیں میں اس کی حجو کر دوں، اس کو برا بھلا کہہ دو۔ ٹھیک ہے، آپ کا مکتب ہے، آپ کی فکر ہے، آپ کی آئیڈیالوجی ہے، اپنی جگہ رکھیے، آپ پھر تنقید کر رہا تو آپ دلیل کے ساتھ جواب دیجیے اس کا، لیکن شخصیت پہ مت جائیے، شخصیت کو کسی کی ملتزم نہ بنائیے، الزام نہ لگائیے بلا وجہ، انسان ان سے خود برے القاب سے پوچھتا ہے۔ تو یہ چیزیں مسلم معاشرے میں آگے ہی نہیں آنا چاہیے۔ میں ایک بات یہ عرض کروں گا، ایک میرے حدیث کا مفہوم یاد آ رہا، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، خط میں چھوٹے تھے، پست خط تھے، تو ایک بار ان کا تذکرہ چلا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ شاید برابر سنے لے تھے، آپ نے پڑھا وہ اس طرح بتایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فرمایا عائشہ تم نے وہ بات کہی، شاید حضور نے یہ فرمایا ہو، ایسے ہی فرمایا ہو کہ میٹھے سمندر میں یہ بات ملا دی جائے تو سمندر کا میٹھا پانی بھی کڑوا ہو جائے، خالی اشارہ کرے ایسا، وہ اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔
بولنا تو ہم کیا کیا نہیں بول دیتے. ہمارا تو معاملہ ہے ارے صاحب انہیں دینداری نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے صاحب، کافر ہے، انہیں مشرک ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے، گمراہ باطل عقائد ہے اس کے. فرمایا گیا کسی مسلمان کو کوئی مسلمان بلا وجہ مشرک اور کافر بولے، اور اگر وہ مشرک اور کافر نہیں ہے تو اس کا شرک اور اس کا کفر آپ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. بلا وجہ آپ مشرک کافر بن جا رہے. کتنے غلط چیز ہے، دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں. پھر فرمایا گیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. عیب کب لگاتے؟ جلن اور حسد جب پیدا ہو جاتی ہے کسی سے، ارے بہت تعریف ہو رہی اس کی، ارے لگا دے کہ الزام کچھ تو نہیں، عیب لگا دے کچھ تو نہیں. اور کسی کو برے لقب نہ دو، ایسے نام سے آدمی چڑھتا ہو، ایسے نام سے مت پکارو. ایک آدمی پس کر دے، ارے گڈو گڈو پکارے، اس کی چڑ ہو رہی. ایک آدمی ارے کلے 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 پکارے، کالا آدمی نیپٹ پکاری، منع ہے، اسلام نے منع کیا ہے، دل دکھتا ہے اس کا. میں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا ہوگا ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد فسق اختیار کرتے ہو جو بری چیز ہے، گناہ اختیار کرتے ہو، گناہ ہے. فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں. ایسا کرنے کے بعد اگر توبہ نہیں کر رہا تو وہی ظالم ہے. عزیزان گرامی، یہ جو ہے ظلم کیا چیز ہے؟ یا ظالم سے مراد گناہ کے گناہ ہے، اس قسم کی حرکتیں کرنا. کیفیت یہ ہے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے دوسرے کو برا بولنے سے پہلے. دوسروں کو برا مت بولو، اپنا جائزہ لو کہ ہم کتنے برے ہیں. اگر حقیقت میں آپ حقیقی طور پہ یہ دیکھیں کہ یہ میرا نفس یا میری جسم میرا دشمن ہے، پھر اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا آپ سے برا کوئی اور نہیں. ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے. بہادر شاہ ظفر کا ایک بہت پیارا شعر ہے، بہادر شاہ ظفر کا ایک بہت پیارا شعر ہے. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں کو جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. ہم سا کوئی برا نہ رہا، ہمارے سے کوئی برا نہ رہا جب ہماری برائیوں پر نظر پڑی. تو یہ بہت بری چیز ہے، جو ہے ہم کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اور بعض اے لوگو، اے ایمان والو، گمان سے، ظن سے بچو، برا گمان کرنے سے کسی کے بارے میں. اور بعض ظن تو گمان، اسم گناہ ہے، گناہ ہے. کہا کہ جو ہے دیکھو یہ تم جو ہے بچتے رہو کسی پہ برا گمان کرنے سے. اب یہاں پر کون سا ظن گناہ ہے؟ ایک یہ ہوتا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں انہیں کوئی برے کام کو جا رہا ہوں، نہیں جا رہا ہوں، آپ بلا وجہ اس کے ساتھ بدگمانی کریں، بدگمانی کر کے گناہ گار ہوں گے. تو کسی کے بارے میں بھی اس طرح کی بدگمانی کرنا بہت غلط ہے. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ، اس بارے میں سب سے زیادہ ظن جو ہے وہ اللہ کے بارے میں. اللہ دیکھ رہا، نہیں نعوذ باللہ من ذلک، اللہ ہمارے ساتھ ایسا کر دے رہا، یہ ہو گیا، ایسا ہوگا، یہ سب چیزیں. حدیث میں آیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لا یموتون احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، تم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت نہ آنی چاہیے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو. ہمیشہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا کرے گا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، اللہ جابر ہے، اللہ دوزخ میں ڈالنے والا ہے، نہیں سوچنا.
حسن ظن رکھنا اللہ تعالیٰ اچھا کرے. ہاں گناہ گار ہیں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، یعنی اپنے بندے کے ساتھ وہی برتاؤ کرتا ہوں جیسا وہ میرے سے ساتھ گمان رکھتا ہے. جیسے گمان رکھتا ہے بندہ اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ وہی معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے. بھائی میں جا رہا ہوں، حادثہ ہوتا کہ کیا کہہ رہے اللہ چاہ تو نہیں ہوتا بابا، ہمت کر کے نکلو، بدگمانی نہیں. میں ایسا کرا تو نقصان ہوتا ہی نقصان، اللہ چاہا تو میرے کو نہیں ہوگا نقصان. ہو گیا بالفرض ہو گیا، ارے اللہ کی مشیت میں تھا، کچھ اس سے بہتر کرنے والا ہے اللہ میرے ساتھ. یہ کیفیت ہو نا، اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھو. اب اللہ فرماتا ہے میں تو اس کے ساتھ ویسے کروں گا میرے ساتھ جو گمان رکھتا ہے، وہ میرے ساتھ گمان. اب اس کا اختیار ہے کہ میرے ساتھ چاہے تو اچھا گمان رکھے، چاہے تو برا رکھے. اللہ کے ساتھ حسن ظن، اچھا گمان رکھنا فرض ہے، اور برا گمان رکھنا حرام ہے. اور برا گمان رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے. بدگمانی نہیں ہونا چاہیے. پھر آگے فرمایا گیا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. کیا ایسا؟ پھر آگے کہا گیا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس کرنا، جستجو میں لگے رہنا، کسی ٹو میں پڑ جانا، بولتے نہیں کہاں جا رہا، کیا کھا رہا، کیا کر رہا، کون ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ منع ہے، یہ مت کرو. بچتے رہو تہمتیں لگانے سے، کسی پہ غلط گمان کرنے سے، اور بھید نہ ٹٹولو. اور بھید ٹٹولنا ہے کسی کے، کیا کر رہا، کیا جا رہا، یہ بہت بری چیز ہے. اور ہر مہینے میں کچھ ایسے لوگ رہے. میرے کو ایسا سابقہ پڑا. میں جو ہے شہر کے ایک علاقے میں گیا، آصف نگر کے تحت آتا ہے وہ، بہت زمانہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ہم جب اسکالرشپ دے رہے تھے تو وہ تھا کہ جو ہے انکوائری کرنا، دریافت کرنا یہ بچہ مستحق ہے نہیں. تو وہ لوگ بتائے تھے ہم 2 سال ہوا یہاں شفٹ ہو کے، ہم کہیں اور تھے، ادھر شفٹ ہو گئے. تو ظاہر کوئی اچھے آدمی سے پوچھنا پڑتا. ہم گئے، جا کے پوچھو تو ایک صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو جانتا ہوں لیکن یہ کیسے لوگ ہیں میرے کو نہیں معلوم، یہ سامنے کرانے کی دکان والے سے پوچھیے آپ پتہ چلتا. یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہم فلاں ہماری آرگنائزیشن ہے، اس سے اسکالرشپ دیتے، اس لیے ہم معلوم کر رہے ہیں. 20-22 سال پہلے کی بات ہوگی. اور دکان والے کہنے گیا، میں جا کے ٹھہرا، تھوڑا گراہک تھا، کوئی بھی اپنی پوچھنا ہے تو گراہک چھوڑ کے پوچھتا کہ اب اس کو دیکھ رہا ہوں بھائی ادھر تول رہا، ایسا بن رہا پوری، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون ہے، کیا ہے اس کا، ہاں آپ کا کیا ہے. میں نے کہا تو ان کی، حالانکہ انہیں سال 2 سال ہوا، پوری ہسٹری بول دی ہو. یہ بہت بری چیز ہے. کسی کی ٹو میں پڑنا بولتے ہیں، ہمارا اس کو کیا بولتے ہیں، ٹو میں لگ جانا، کسی ہاتھوں کے پیچھے پڑے، کیا کر رہا کیا نہیں، نو، منع ہے. پھر فرمایا گیا آگے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اور آگے کیا کہا گیا کہ برا نہ کہو پیٹھ پیچھے کسی کے. کیا تم کو اچھا لگتا ہے کہ تم اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کون مرے ہوئے انسان کا گوشت کھا سکتا؟ اور ہمارا معاملہ تو سارا پیٹھ پیچھے بولیں گے، صاحب انہوں ایسے ہے، انہوں ایسے، انہوں ایسے، انہوں ایسے، انہوں ایسے، پیٹ پیچھے، سامنے تو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. اب یہاں مردہ بھائی کیوں کہا؟ تو زندہ ہے نا. مردہ اس لیے کہ آپ مردے کے سامنے بیٹھ کے اس کو برا بلا بول رہے ہیں، کچھ بھی جواب دیتا، وہ تو مر گیا. اب وہ بھائی نہیں ہے تو مردہ ہی چھوڑے، سامنے رہتا تو بولتا تھا تم غلط بول رہے میرے بارے میں. یہ بہت بری چیز ہے. اسی کو بولتے ہیں غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں بولنا. غیبت بہت بری چیز ہے. اب غیبت بھی کیوں ہوتی ہے؟ غیبت اس لیے ہوتی ہے کہ
ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیگریڈ کرے، معاشرے میں کچھ اس کا مقام ہے تو اس کے مقام کو کم کرے۔ ایک بات یاد رکھ لینا، اللہ اگر کسی کو عزت دینا چاہا، سارے دنیا کے انسان مل کے اس کے خلاف برا بھلا بولو، اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہ رہا، سارے دنیا کے انسان مل کے بولو اس کو اچھا ہے اچھا ہے، کوئی اچھا نہیں مانتا اس کو، ہوتا ہے۔ تو یہ حسد اور جلن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب میں تھوڑا سا اور حدیث سناتا ہوں۔ حسد کے بارے میں حدیث ہے، حسد ایسی آگ ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حدیث، آگ کیا کرتی؟ لکڑی کو لگی تو رہتی، لکڑی باقی نیکیوں کو کھا جاتی۔ کیا ہوگا؟ کہا جاتا ہے کہ قیامت میں ایک آدمی کو لایا جائے گا۔ اب اور ایک حدیث سن لیجیے، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلاش کون ہے تم میں؟ ہم کس کو سمجھتے ہیں خلاش؟ جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو، پیسہ نہ ہو، اس کو خلاش۔ صحابہ نے وہی کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاش وہ ہے جو ڈھیر سے نیکیاں کمائے اور آخرت میں اس کے کھاتے میں کوئی نیکی نہ ہو۔ صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیسے ممکن ہے ایک آدمی نیکیاں کما کے جا رہا، نیکیاں نہ گے؟ تو اس نے فرمایا اس نے کسی پہ بلا وجہ الزام لگایا تھا۔ ہوگا کیا؟ اب سمجھے مثال کے طور پہ میں یہاں نہیں ہوں، آپ میرے پہ الزام لگا دیے، کچھ تو بھی گناہ کا، کوئی بری بات کا۔ اب مجھے تو نہیں معلوم، قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے اوپر کیا گناہ ہے، تو کہا جائے گا صاحب اس پہ الزام لگایا تھا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس الزام کے برابر اس کے پاس نیکی ہے۔ فرشتے کہیں گے یہ نیکی نکال کے جس پہ الزام لگایا، میرے پہ الزام لگایا تھا، میرے کھاتے میں ڈال دو۔ اس طرح انہیں جس پہ بھی الزام لگایا اس کے پورے نیکیاں نکالے جائیں گے۔ وہ حدیث دیکھیے آپ، حسد، یہ حسد کی وجہ سے ہو رہا نا، جلسی اس طرح کھا جاتی ہے انسان کے نیکیوں کو جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ حدیث میں اور الفاظ آئے، ایک وقت آئے گا فرشتے کہیں گے مالک نے اور لوگوں پہ الزام لگایا اور اس کے پاس اب کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے اوپر الزام لگایا تھا اس کا اس درجے کا کوئی گناہ ہے، فرشتے کہیں گے مالک ہے، وہ گناہ اس کے کھاتے میں سے نکال کے اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اب ذرا تصور کریے، نیکیاں ختم ہو گئے، بلا وجہ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں اور دوسروں کے گناہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ کتنی بری چیز ہے غیبت، غیبت ہی لگ جاتی ہے اس پہ الزام لگانے جھوٹے، کسی کے بارے میں بولتے بولتے ایسی باتیں بولتے ہیں جو حقیقت سے بعید ہوتی، حقیقت سے کوئی حقیقت میں بھی ہے تو وہ برا ہے۔ ہاں اس کے بولنے کی اجازت کب ہے؟ حاکم وقت کو بول رہی، محلے کو کوئی بڑے آدمی کو بول رہی، ان کے ماں باپ کو بول رہی، ایسے آدمی کو بول رہے ہیں جو عالم دین ہے، اس کو سدھار سکتا، پھر نہیں بولا، عام لوگوں میں نہیں بولا جائے، کچھ برا منع کیا گیا اس کو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کی جستجو نہ کرو۔ سب وہی حدیث میں وہی دے، جو شخص مسلمانوں کے عیوب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب کی تلاش اللہ تعالیٰ کرے اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے، گھر میں بھی عزت نہیں رہتی، اس کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ مسلمانوں کے عیب تلاش کرنا سخت ترین گناہ ہے۔ اب یہ جو غیبت کرتے ہیں ان کے بارے میں سنیے، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، شب معراج کے بارے میں جو احادیث ہے اس میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے اور ان کی آبروریزی کرتے تھے۔ یہ تفسیر مظہری میں جو ہے مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اس حدیث کو میں نے وہاں سے کوٹ کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے صاحب، یہ تو بڑی سخت حدیث ہے، وعید ہے اس میں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دو صحابہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیسے؟ زنا تو سخت ترین گناہ ہے لیکن غیبت اس سے بڑھ کے کیسے؟ حضور نے فرمایا انسان زنا کر کے مسلمان
معافی مانگ کے بخشوا لے سکتا ہے اس گناہ کو، لیکن غیبت اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے نہیں کرے گا کہ غیبت نے اس نے دوسرے کی تھی۔ ہاں زندگی میں اگر دوسرے سے معافی مانگ لیا ہے تو پھر معاف ہوگا، اور اس نے معاف کر دیا سچے دل سے، ورنہ پھر پکڑا جائے گا۔ قیامت میں تو کوئی بھی معاف نہیں کرنے تیار ہوگا، بھائی غیبت کیوں کرا، لا تیری نیکی، اور تو نیکیوں کی تلاش ہوگی۔ دنیا میں معافی مانگ لی ہے تو ٹھیک ہے، اب کسی کی غیبت کرتے بیٹھیں گے۔ اور مردوں میں بھی باس پایا جاتا ہے، لیکن خصوصاً ہماری ماں بہنوں میں، بچیوں میں بہت زیادہ ہے۔ برا نہ مانے، جہاں بیٹھ گئے خالہ کی، ننن کی، بھاوج کی، دیرانی کی، جٹانی کی، ساس کے قصے۔ کیا ضرورت ہے وہی ہمارے کو، کیا ملنے والا ہے بتائیے آپ۔ یہ اس قسم کے ہم کسی کے بارے میں کسی غیبت اس سے بچیں، اس کے بجائے اللہ کا ذکر، استغفار پڑھیے، بڑی برکتیں آ جائیں گی آپ کی زندگی میں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ۔ اتنا سب نہیں آ رہا، استغفر اللہ پڑھتے بیٹھے، استغفار پڑھیے، دیکھیے آپ زندگی کیسی بدلتی۔ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کے خزانے کھول دیتا استغفار پڑھنے سے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھیے، بہترین چیز۔ یہ چیزیں چھوڑیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنے میں بہت آسان ہے نا۔ جتنے دینی مدارس ہیں، میں یہاں تذکرہ کرانے کرا مجھے یاد نہیں ہے، میں ایک بار کرا بھی تو یادے کے طور پہ بول دیتا ہوں۔ اس میں آخری حدیث پڑھا کے یہ سند دیتے بخاری شریف کی۔ کیا حدیث ہے وہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی خفیفتانی علی اللسان کلمتانی ثقیلتانی فی المیزان کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن۔ یہ حدیث پڑھاتے بچوں کو، پڑھا کے ختم، ان کا تکمیل ہو جاتے، عالم بن جاتے۔ حدیث کا مفہوم معنی کیا ہے؟ کلمتانی وہ تو دو کلمے، 2 sentences، ثقیلتانی ہیوی، کلمتانی خفیفتانی لائٹ، خفیفتانی لائٹ، کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی، لسان بولتے زبان، زبان پہ 2 جملے بہت لائٹ، آسان ہے بولنے میں۔ بچہ بھی بولتا، بولو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ عظیم، دیکھیے بچے بھی بولتے، بہت آسان ہے بولنے میں۔ کلمتانی ثقیلتانی فی المیزان، کل قیامت میں میزان میں جب تولے جائیں گے، ثقیلتانی ہیوی، وزنی ہوں گے۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، رحمان کی طرف یعنی اللہ کی طرف یہ کلمے چہیتی اللہ کے بہت پسندیدہ ہے۔ یہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بولتے نہیں لوگ، چلتے پھرتے، اس کے بجائے غیبتیں کرتے رہتے کسی کے۔ تو یہ کہ جو اتنی بری چیز ہے یہ غیبت کرنا، آپ دیکھیے کہ جس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ عام ہو چکا ہمارے پاس غیبت کھانا، غیبت کرنا۔ ایک غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو 2 صحابہ اپنے جانوروں پہ سوار تھے اور قریب ہو کے بات کر رہے تھے۔ حضور ان کے قریب ہو گئے، حضور کو سنے آیا ایک تیسرے صحابے کی شکایت کر رہے ہیں۔ حضور اپنے اونٹنی کو تیزی سے دوڑا دیا وہاں سے، یہ صحابہ سمجھ گئے حضور ان سے ناراض ہو گئے، اور تیزی سے دوڑاتے گئے۔ اب یہ ذرا سلو اور سلو ہو گیا، ایسا ہو گیا کہ حضور ناراض، غصہ ادا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو دیکھیں ایک جگہ حضور ٹھہرے ہوئے، قریب گئے تو آپ نے کہا اترو، اپنے گھوڑوں سے جس پہ سوار تھے اس سے سواریوں سے اترے۔ وہاں ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، حضور نے فرمایا کھاؤ اس کو۔ انہوں نے کہا وسلم کون انسان مرے ہوئے گدھے کو کھائے گا؟ فرمایا جب سے کیا کر رہے تھے تم، کیا کر رہے تھے تم جب سے؟ تو سن لیجئے، جو غیبت کرتے ہیں مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ حدیث کے مطابق جو غیبت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ کیا کوئی مردہ گدھے کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اگر غیبت کرتے تو وہ مردہ گدھے کے گوشت کھانے کے برابر۔ معاشرے میں عام ہے غیبت، عام ہے تہمت لگانا کسی پہ۔ آپ دیکھیں نہیں، ایسا ہے کہتے بھائی سنی سنائی باتیں لوگوں میں پھیلانا بہت بڑا گناہ ہے، جب تک آپ کہیں ثبوت نہ ہو۔ کوئی میرے کو کئی لوگ بولتے سامنے ایسے آپ کہیں ثبوت ہے، اس کے انٹینشن کو، آپ ارادے کو جانتے ہو کس مقصد سے کر رہا، آپ کو معلوم ہی نہیں اس کی کیا بات ہے۔ بلا وجہ الزام لگانا عام ہے مسلمانوں میں، مسلمان کی حجو کرنا عام ہے۔ یہ بہت بری چیزیں، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔
آج ہم نے جو پڑھا کہ جو ہے کسی کے بارے میں جو ہے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا اور کسی کا مذاق نہیں اڑانا، چاہے کہ وہ مرد ہو یا مرد عورت کا مذاق اڑانا، عورت مرد کا اسلام کیوں نہیں بولا قرآن میں؟ اس لیے کہ عورتوں سے مرد ملتے ہی نہیں اور عورتیں مردوں سے نہیں ملتی، غیر عورتیں نہیں مل سکتی نا۔ جو بھی رشتے ملتے، محرم، بھائی بہن، ماں، خالہ، پھپھو، بھتیجی، بھانجی، اس کی کون برائی کرے گا؟ اپنے رشتہ دار ہے، غیر عورت ہو تو برائی کرتے۔ اسی طرح عورت جو ملتی، باوا، بھائی، چچا، ماموں، بھتیجا، بھانجا، ان کی کون برائی کرے گا؟ اس کے رشتہ دار ہے، عموماً نہیں ہوتا اس میں برائی۔ یہاں اس لیے کہا گیا مرد مردوں کی، عورتیں عورتوں کی، اس لیے کہا گیا یہ آپس میں ایک دوسرے کی برائی کرتے، اس سے بچنا چاہیے کہ جو ہے، اور پھر کسی کو برا نام لے کر رکھ دینا، کوئی برا نام لے کے پکارنا جس سے چڑھتا۔ البتہ اچھا نام پسند کر دیا گیا، البتہ ایسا نام جس سے کسی کی نشانی ہو۔ ایک صحابہ رسول کے ہاتھ لمبے تھے، حضور نے فرمایا ذو الیدین، دو ہاتھ والا، لمبا ہاتھ ہے ان کا، لمبے لمبے ہاتھ، پسند تھا۔ حضور نامہ بھی رکھتے تھے، جیسے حضرت عمر کا رکھا فاروق، پسند تھا۔ حضرت ابوبکر کا نام ہی حضور کا دیا ہوا ہے، نام ان کا کچھ اور ہے۔ صدیق لقب دے دیا، صدیق بہت پسند کرتے تھے۔ حضرت عثمان کو غنی کا لقب دے دیا، حضرت علی کو شیر خدا کا لقب دے دیا، اسد اللہ۔ ایسے نام رکھتے، اچھے نام جس سے لوگ پسند کرتے، اس نام سے پکارا جا سکتا ہے، لیکن برے نام سے نہ پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک جو باتیں آج ہم نے پڑھی ہیں، تلاوت کی اور ترجمانی اس کی تفسیر بیان کی، مالک اس پہ